اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے 9 سالہ اقتدار میں انہوں نے ہمارے حوصلوں کو کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی تو وہ احمق ہے۔ 9 سال کیا 90 سال بھی اگر تمہاری حکومت رہے گی تو ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے عزم میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں آئے گی، ہمارے ہمتوں میں کمزوری نہیں آئے گی۔ یہ آواز مخالفین سے ڈرنے یا گھبرانے والے کی نہیں ہے، یہ آواز جیل سے ڈرنے والی آواز نہیں ہے، یہ آواز ہمارے دشمن جو ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جس طریقے سے ڈراتے ہیں اکبر اویسی کو بھی ڈرا دیں گے، تو احمقوں نادانوں تم سے بھی یہ ڈرنے والی آواز نہیں ہے۔ یہ آواز ڈرتی ہے تو صرف اللہ سے ڈرتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تعلیم کے مواقع ہیں، ہم کو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا چاہیے۔ اگر تم بکھرے ہوئے رہو گے، منتشر رہو گے تو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے تو معاف کرنا میرے نوجوانوں، سارے نوجوانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے نوجوانوں کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا کام کیا ہے؟ رات کو جاگنا، فجر کے وقت سونا، ظہر کے بعد اٹھنا۔ ارے وہ قوم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی، صبح نہیں اٹھ سکتی، وہ قوم دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے کیسے رہے گی؟ دیر سے اٹھنے والا ہی ہے وہ جو دنیا میں سارے دوڑ میں پیچھے ہے۔ فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن دیکھو تو سب سے کم تعداد اگر مساجد میں دکھائی دیتی ہے تو فجر کے وقت۔ خداراں میرے نوجوانوں، یہ رات میں جاگنا چھوڑو، رات میں جاگنا چھوڑو، صبح اٹھ جاؤ، روزی روٹی کی اور علم کی تلاش میں نکل جاؤ۔ صبح نکلو گے تو روزی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، اور دنیا کی قیادت بھی تم کو مل جائے گی، اور دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اور دنیا کے آگے تم ہوگے۔ صرف اس چیز پر عمل کرو۔ آج تکلیف ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ جائیں تو کوئی نہیں ملتا، اگر حلقے کے دورے پہ 6:30 بجے نکل جاؤں تو کوئی نہیں ملتا، دارالسلام میں کبھی 11 بجے آ جاؤں تو تعداد کم رہتی ہے، 1 بجے آ جاؤں تو بڑا مجمع دکھائی دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، سمجھو اس بات کو، یاد رکھو، قوموں کی تعمیر اینٹ کے ڈھیر سے یا مٹی کے تولوں سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے، ہمت سے ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ تم کو نمازوں سے ملے گا، اتحاد سے ملے گا، اور مرکز سیاسی سے ملے گا۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو خدارا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے 9 سالہ اقتدار میں انہوں نے ہمارے حوصلوں کو کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی تو وہ احمق ہے۔ 9 سال کیا 90 سال بھی اگر تمہاری حکومت رہے گی تو ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے عزم میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں آئے گی، ہمارے ہمتوں میں کمزوری نہیں آئے گی۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو کسی کے مٹانے سے نہیں مٹتی، یہ قوم وہ ہے اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور یہ دارالسلام اور یہ عمارت انہی حوصلوں، اسی عزم، اسی ہمت
اور اسی ایمان کی نشانی ہے کہ ہمارا حوصلہ نہ کبھی کم ہوا نہ کبھی کمزور ہوا۔ یاد رکھو، دشمن کی کوشش یہی ہے کہ اپنے منصوبوں، اپنی سازش اور اپنے ظلم کے ذریعے ہمارے عزم کو کمزور کر دے۔ دشمن کی یہی خواہش ہے کہ وہ ظلم کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو کمزور کر دے۔ دشمن کی یہی منصوبہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کی طاقت کے ذریعے ہمارے ایمان کو کمزور کر دے۔ تو آج آپ کا، ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب ہونے نہ دیں، اور اگر ہم کو ان کے مقاصد میں ناکام کرنا ہے تو ہم کو اپنی زندگی میں ایک نئی کامیابیوں کو لانا ہوگا، نئے انقلابی تبدیلیوں کو لانا ہوگا، اپنے زندگی میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ میں آپ سے صرف 2-4 باتیں کہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ۔ دوسرا، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو۔ تیسرا، قرآن کی تلاوت کرو۔ چوتھا، شریعت پہ عمل کرو۔ پانچواں، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ چھٹواں، بڑوں کا احترام کرو۔ ساتواں، بیوہ کی مدد کرو۔ آٹھواں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ نواں، بے سہارا کا سہارا بن جاؤ اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر لو۔ یہی کافی ہے تم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آواز مخالفین سے ڈرنے یا گھبرانے والے کی نہیں ہے، یہ آواز جیل سے ڈرنے والی آواز نہیں ہے، یہ آواز ہمارے دشمن جو ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جس طریقے سے ڈراتے ہیں اکبر اویسی کو بھی ڈرا دیں گے، تو احمقوں، نادانوں، تم سے بھی یہ ڈرنے والی آواز نہیں ہے، کسی سے نہیں۔ یہ آواز ڈرتی ہے تو صرف اللہ سے ڈرتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ آواز اٹھتی ہے تو حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی میں، محبت میں، غلامی میں اٹھتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو کملی والے کی امتیوں کے حق کے لیے اٹھتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اٹھتی ہے۔ یہ آواز نہ کبھی دبی تھی، نہ کبھی ڈری تھی، نہ آنے والے کل میں ڈرے گی یا کسی سے گھبرائے گی۔